حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم انشاءاللہ انٹروڈکشن ٹو قرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کورس کے اندر ہم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دیے گئے ان تعارف قرآن کے لیکچرز اور ان تعارف قرآن کے تحریروں کو زیر بحث لائیں گے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً دیے، اور بعد میں وہ ان کی تفسیر میں جمع بھی کر دیے گئے ہیں اور وہاں موجود بھی ہیں، تحریری شکل میں بھی آپ کو مل جائیں گے. آج کی اورینٹیشن سیشن صرف اس کورس اور اس کورس کے مقاصد اور یہ کورس آپ کو کیوں کرنا چاہیے اسی کے متعلق ہے، اور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اسی کے متعلق آج ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ تک پہنچا ہوا قرآن کا تعارف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انالائسس کریں کہ آپ کے دماغ میں موجود قرآن کا تعارف کیا ہے. اور پھر جب یہ کورس اپنے اختتام کو پہنچے تو اس وقت بھی یہ سوچیے گا کہ اب آپ کے ذہن میں قرآن کا تعارف کیا ہے، اور اس کورس کے نتیجے میں آپ کے دلوں میں، دماغوں میں، آپ کے سوچ اور تصور میں کون سا انقلاب برپا ہوا ہے. تو اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں. ہمیں آج تک قرآن کا جو تعارف کرایا گیا وہ یہی ہے، کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، حضور پر نازل ہوئی، حق ہے. یہ ساری باتیں وجہ ہیں، درست ہیں، لیکن یہ قرآن جس مقصد کے لیے رہنمائی دیتی ہے وہ مقصد کیا ہے وہ تو ہمارے یہاں زہر بحث ہی نہیں آتا. وہ شعر بھی ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم قرآن مجید کا جو درست تعارف ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات جو آپ اس کورس کے نتیجے میں سمجھ پائیں گے وہ آپ کے ذہنوں میں قرآن مجید کا موجود تعارف درست ہوگا. یعنی وہ والا تعارف نہیں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہے، بلکہ وہ والا تعارف جو قرآن کا اصل مقصد ہے اور جس کے لیے قرآن مجید اتارا گیا ہے. دور حاضر میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ نے خود دیکھی ہوں گی. جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جنگوں کی صورتحال ہے، دوسری صورتحال بے حیائی عروج پر ہے، باقی تمام معاملات عروج پر ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان قرآن کی روشنی میں کہاں کھڑا ہے. اس کے لیے لازمی یہ ہوگا کہ آپ قرآن سمجھیں، اور قرآن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تعارف قرآن کے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں جو ہم تعارف قرآن کے ضمن میں زیر بحث لائیں گے. اس کے بعد ہم آج کے مسلمان اور قرآن کا کنٹراسٹ کریں گے اس سے اگلے کورس میں، یعنی یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں قرآن کا جو اصل تعارف ہے وہ واضح ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم آج کے مسلمان اور قرآن کے مابین جو ہے نا وہ دیکھ سکیں، کیونکہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، اور آج کا مسلمان کیا اس سے ہدایت لے رہا ہے؟ اگر لے رہا ہے تو کس درجے تک لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا تو کیوں نہیں لے رہا؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو تعارف قرآن کے اس لیکچر کے اختتام اس پر کورس کے اختتام پر واضح ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے. ہم نے قرآن مجید کو صرف عربی میں طوطوں کی طرح پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے، اس کی بھی بہت بڑی اجر ہے، اس کا بھی تلاوت کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے، اس سے کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے، کرتا بھی نہیں ہے کوئی. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد تھا کہ قرآن مجید فقط اس لیے اتارا گیا؟ قرآن مجید تو ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ اس طرح کا تعارف ہمارے درمیان موجود، اور قرآن کا جو ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کا جو تعارف بن چکا ہے، اس کورس کے نتیجے میں آپ جائیں اور ان کے ذہنوں میں قرآن کے اس تعارف کو ختم کریں اور قرآن کا ایک نیا تعارف کریں. اور وہ تعارف یہ ہو کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ کیمیائے کلیدی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو معیشت کے اصول بھی بتاتی ہے، معاشرت کے اصول بھی بتاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے اخلاق کو سنوارنے کے بہترین نمونے بتاتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ذاتی مال کیسے ہو اور حکومت کا مال پاک کیسے ہو. یہی وہ کتاب ہے کہ جو آپ کو طلاق کے بنیادی مسئلے جو ہے نا گھر کے طلاق جیسے مسئلے بھی بتاتی ہے، اور یہی کتاب ہے آپ کو تخت و تاج پر لے جانے کے فلسفے بھی بتاتی ہے. یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کے حیات سے، چاہے وہ آپ کی اس حیات سے منسلک ہو، یعنی یہاں دنیا میں موجود، یا اس کے بعد برپا ہونے والے قیامت کے نتیجے میں آنے والی آخرت اور جنت و دوزخ والی زندگی ہو، یہ قرآن ہی کی جو ہے خوبصورتی ہے کہ وہ سب کو زیر بحث لاتے ہیں. اور ایک مکمل جو ہے وہ مکمل کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن ہی کا جو ہے حاصل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان کیا اس مکمل ہدایت کو لے کے چل رہے ہیں؟ اگر لے کے چل رہے ہیں تو کس درجے میں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ہدایت ہم تک پہنچی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ بھی قرآن مجید کو بنیادی طور پہ دوبارہ یعنی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کورس اس معاملے میں آپ کے لیے بہت جو ہے نا کارآمد ثابت ہوگی. کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ٹرمینالوجیز آپ سمجھیں گے، اس کے بعد آپ اپنے خود سے تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن کا آغاز کر سکتے ہیں. ہم بھی کروائیں گے، آپ ذاتی طور پہ بھی
کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آج کا مسلمان اور قرآن کے مابین کتنا بڑا تضاد آ چکا ہے۔ یہ آپ کی اور میری جو ہے نا شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کا یقینی نتیجہ جو ہے نا بڑی کٹ پڑنی ہے ہمیں، جس صورتحال میں ہم اس وقت پڑے ہوئے ہیں، جن ایک ایک گناہوں پر پوری کی پوری جو ہے نا قوم تباہ کر دی گئی، وہ ساری گناہیں ایک ایک کر کے ہمارے اندر مجموعی طور پہ موجود ہیں۔ آپ اٹھا لیں، ناپ تول کی کمی اٹھا لیں، ہمارے اندر موجود ہے، اس پہ پوری قوم تباہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں اٹھا لیں، اب جو ابھی تو جو LGBTQ والا مسئلہ چل رہا ہے، یعنی یہ ٹرانسجنڈر والا، قوم لوط والا معاملہ، تو اس پہ پوری کی پوری انبیاء کی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں وہ ساری ایک ایک جن پر ایک ایک قوم تباہ ہوئی مجموعی طور پر موجود ہیں۔ آپ تو بس بیٹھ کر اس نبی آخر الزمان کو دعائیں دیجئے کہ جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم جو ہے نا آفتوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئی، تو ان کی دعاؤں اور ان کی پروردگار سے جو ہے نا بار بار مانگی گئی امت کے لیے عافیت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج تک اس حالت میں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم گمراہی کے بالکل آخری درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی توفیق بنائے، اور قرآن کے مابین اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھیے۔ آج کے اورینٹیشن سیشن کے دو سب سے اہم سوالات اور ان کے جوابات کہ اس کورس کی ضرورت کیا ہے اور اس کورس کے جو ہے نا موضوعات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کورس کی ضرورت کیا ہے، وہ میں نے آپ کو قرآن کا تعارف کرایا کہ آپ تک قرآن کا صحیح تعارف پہنچے، جو ایک ہم تک قرآن کا غلط تعارف پہنچ چکا ہے، غلط نہیں یعنی ادھورا کہہ لیں تعارف، وہ پہنچ چکا ہے، اس کو درست کیا جائے اور قرآن مجید کا صحیح تعارف آپ تک پہنچے۔ اس کورس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، اسی لیے میں نے تعارف قرآن کا موضوع پہلے ڈسکس کیا۔ دوسرا بات ہم نے ڈسکس کیا کہ آج کے مسلمان اور قرآن کے مابین جو تعلق ہے وہ استوار ہو، اور لوگ اپنے معاملات قرآن کی روشنی میں طے کریں۔ وہ کیسے طے کریں گے؟ جب انہیں قرآن صرف عربی کی تلاوت کی طرح نہیں کرتے ہوں، بلکہ انہیں اس کی معنی بھی آتی ہو، یا معنی نہیں بھی آتی تو کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کا مجموعی حاصل سن چکے ہوں یا جان چکے ہوں، جس کے نتیجے میں وہ پھر اپنے معاملات اس کے تحت طے کریں۔ اگر اب وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ ارادہ باندھ چکے ہیں، کمر بستہ ہو چکے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے یا تفسیر سے پڑھنے سے، تو ترجمہ اور تفسیر کے دوران بعض ایسی آیات آ جاتی ہیں، بعض ایسی اصطلاحات آ جاتی ہیں جہاں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کورس کے نتیجے میں وہ اصطلاحات اور وہ باتیں انہیں پہلے واضح ہو جائیں گی ترجمہ یا تفسیر کا آغاز کرنے سے۔ اس کے بعد جب وہ ترجمہ یا تفسیر کا آغاز کریں گے تو ان کے لیے معاملات سہل ہوں گے اور انہیں آسانی ہوگی سمجھنے میں، کیونکہ وہ ان موضوعات کو پہلے سے جو ہے نا پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کورس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ تو 3 نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پہلا یہ کہ صحیح تعارف پہنچے لوگوں تک جو نہیں پہنچا، اور آگے آپ کا کام ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ تک پہنچا دی ہے تو آپ اسے آگے پہنچا دیں۔ تو اگر آپ آگے پہنچائیں گے تو خود ہمیں پہلے قرآن کا صحیح تعارف سمجھنا چاہیے، اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہم اسے سمجھیں گے اور اپنا تعلق قرآن سے قائم کریں گے، اور دوسروں کو بھی قرآن سے تعلق قائم کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اگر آپ رخت سفر باندھ چکے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو مکمل کامل ہدایت مانتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات اسی کے احکامات کے مطابق جو ہے نا طے کریں گے، تو سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دوران جو اصطلاحات آئیں گی اس سے اگر ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو، بنیادی اصطلاحات کو، بالکل بنیادی اصطلاحات کو اس تعارف قرآن کے کورس کے ضمن میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے، تو اس دوران ہمیں دشواری نہیں ہوگی۔ آپ اگر انفرادی پڑھیں گے بھی تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ اس کورس کا سب سے پہلا جو ہے نا ضرورت جو ہے نا کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مزید آگے بڑھیے۔ اس کورس میں کیا کیا سیکھیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس کورس کے کچھ چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر سب ٹاپکس ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ ہم کوئی نیا عربی وغیرہ نہیں سیکھیں گے، ہم گرامر کے اصول نہیں سیکھیں گے، ہم صرف بنیادی اصطلاحات سیکھیں گے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ بالکل بنیادی چیزیں جو بالکل الف سے یعنی قرآن مجید کے سمجھنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ۔ پھر بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا چیپٹر وائز موضوعات ایک مرتبہ دوبارہ رکھ دیتا ہوں کہ کون کون سے موضوعات اس کورس کے اندر ہمارے سامنے زیر بحث آئیں گے۔ تعارف قرآن یا اسینشل آف قرآن کے اس کورس کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے نا 8 چیپٹرز کے اندر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ قرآن مجید کا تعارف اور اورینٹیشن کا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے آپ کا۔ دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہمارا قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یعنی قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے۔ دوسرے چیپٹر کے اندر ہمارے پاس سب ٹاپکس ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام، پھر اس کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے 2 سب ٹاپکس ہیں، قرآن کا رسول پر نزول اور حکمت تنزیل الف اور ب۔ اس کے بعد دوسرا سب ٹاپک دوسرے چیپٹر کا قرآن حکیم کی محفوظیت۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، دوسرے چیپٹر کا عنوان ہے قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر سب ٹاپک ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، پھر قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کے 2 سب ٹاپک ہیں، قرآن کا رسول پر نزول اور حکمت تنزیل، اور اس چیپٹر کا دوسرا سب ٹاپک ہے قرآن حکیم کی محفوظیت۔ پھر تیسرا چیپٹر ہے چند متفرق مباحثات کے بارے میں، اس کا عنوان ہی چند متفرق مباحثات ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے اندر سب ٹاپک ہیں، قرآن مجید کی زبان کیا ہے، قرآن کے اسماء و صفات، قرآن کا اسلوب کلام،
قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم۔ پھر قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم کے اندر 4 سب ٹاپکس ہیں: آیات اور صورتوں کی تقسیم، قرآن حکیم کے ساتھ منازل، رکوع اور پاروں کی تقسیم، ترتیب نزول اور ترتیب مصحف کا فرق۔ اس کے بعد جو ہے پھر چوتھا موضوع ہے وہ تدوین قرآن کے متعلق ہے چیپٹر۔ پھر 5واں چیپٹر قرآن مجید کا موضوع، یعنی قرآن مجید کا موضوع کیا ہے اس کے متعلق ہے۔ پھر 6واں چیپٹر جو ہے وہ ہمارا فہم قرآن کے اصولوں کے متعلق ہے۔ پھر اس کے اندر اس کے پاس ہمارے ہاں 7 سب ٹاپک آئیں گے: قرآن کریم کا اسلوب استدلال، پھر قرآن حکیم میں محکم اور متشابہات کی تقسیم، پھر تفسیر اور تعویل کا فرق، پھر تعویل عام اور تعویل خاص کا فرق، پھر تذکر اور تدبر کا فرق، اور اس کے بعد عملی ہدایت اور مظاہر طبعی کے بارے میں متضاد طرز عمل، اور اس کے بعد سب سے آخری سب ٹاپک اس کا فہم قرآن کے لیے جذبہ انقلاب کی ضرورت۔ پھر 7واں چیپٹر ہے ہمارے پاس، اس کا موضوع ہے اعجاز قرآن کی اہم اور بنیادی وجود۔ اس کے بعد اس کے اندر اس چیپٹر کے اندر ہمارے پاس 5 سب ٹاپک ہیں: قرآن اور صاحب قرآن کا باہمی تعلق پہلا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم، تیسرا قرآن کا دعویٰ اور چیلنج، چوتھا قرآن کا اعتبار معجزہ ہے یا نہیں ہے، اس پر یعنی قرآن معجزہ ہے یا نہیں اس پر گفتگو، اور 5واں عہد حاضر میں اعجاز قرآن کا مظہر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ پھر چیپٹر نمبر 8 میں ہمارا موضوع ہوگا قرآن مجید سے ہمارا تعلق، کیونکہ میں نے آغاز میں بتایا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے اور ڈسکس کر کے آ چکے ہیں، آخر میں آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس کے پھر 2 سب ٹاپکس ہیں: پہلا قرآن حبل اللہ ہے، اور دوسرا سب ٹاپک یہ ہے کہ مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق۔ یہ 8 چیپٹرز ہیں جو ٹوٹل ہم اس کے اندر جو ہے اپنے کورس کے اندر 8 نشستوں کے اندر ہم اسے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کورس پہ ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس پر آتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کیا توقعات ہیں۔ دیکھیں آپ سب کو آپ کے LTA نمبر اسائن ہوئے ہیں، جو طریقہ کار ہے یعنی لائیو لیکچر دیکھ کے نیچے آپ کا LTA نمبر ڈراپ کرنا ہے اور اس کے نوٹس بنا کر ہمیں بھیجنے، یہ مکمل طریقہ کار ہے۔ آپ اس کو فالو کرتے ہوئے نوٹس ہمیں جمع کر کے آخر میں 8 کے 8 لیکچرز کے دیں گے۔ LTA نمبر آپ ویک بائی ویک اپڈیٹ کرتے جائیں گے، یعنی آپ کے پاس 6 دن ہوں گے۔ جس دن نیا لیکچر آئے گا یعنی سنڈے کو نیا لیکچر آئے گا تو سیٹرڈے کو ہم جو ہے پچھلے کلاس کے اٹینڈنس نوٹ مارک کر لیں گے۔ تو اسی 6 دن کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی ہم یہ کریں گے جو لائیو دیکھیں گے ان کو اٹینڈنس کے مارکس زیادہ ملیں گے، اور جو بعد میں دیکھ کے LTA نمبر ڈراپ کریں گے انہیں ان سے کم ملیں گے، 0.5 یا 1 مارکس کم ملیں گے۔ لیکن پھر نیچے جو ہے ہمارے پاس وہ حضرات جو ماشاءاللہ سے اٹینڈنس مارک ہی نہیں کریں گے دیے گئے 6 دنوں کے اندر، اور بعد میں نوٹس بنا کے بعد میں بھیجیں گے، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے انہیں پھر سرٹیفکیشن وغیرہ تو انہیں ملی کیونکہ انہیں پڑھا ہے، لیکن پھر انہیں جو ہے ہم مارک شیٹ یا ٹاپرز یا میڈلسٹ کی ریس میں وہ شامل نہیں ہوں گے، اور یہ ریس ہے بھی نہیں۔ آپ توجہ دیں قرآن مجید کو سمجھنے میں، باقی سب جو ہے حصہ ہے۔ وہ حضرات جو لائیو نہیں لے پائیں گے، اور جب دوبارہ اسینشلز آف قرآن کا بیچ 2 اناؤنس ہوگا اور وہ ریکارڈڈ ہوگا اور وہ یہ اورینٹیشن سیشن دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ گزارشات ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، آپ نے صرف اپنا LTA نمبر ڈراپ کرنا ہے اور نوٹس بنا کر ہمیں بھیجنے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ٹیم کا معاملہ ہے پورا وہ دیکھے گا۔ پہلی توقع ہمیں جو آپ سے یہ ہے کہ آپ پورے توانائی سے تہیہ باندھ کے ہجرت کا ارادہ کریں گے، جہاں جہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے یہ اچھی بات جو میرے اندر موجود نہیں ہے اور یہ خامی جو دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن میرے اندر موجود ہے، آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگر خامی دور کریں گے اور اچھائی کو اپنائیں گے، ہجرت کی نیت رکھتے ہیں اپنے اندر سے ہجرت کرنے کی، اپنے گناہوں سے ہجرت کرنے کی، اپنے ماضی سے، اپنے دور جاہلیت سے ہجرت کرنے کی، تو پھر کمر بستہ ہوں اور ایمان کے جذبے کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر اس کا جو ہے آغاز کرنی ہے۔ 2 ہی توقع ہیں، ایک تو آپ پنچول رہیں گے، دوسرا آپ رضا الہی کے لیے، اور جو سیکھیں گے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے جستجو رکھیں گے۔ یہی ہمیں آپ سے توقعات ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے توقعات پر پورے اتریں گے۔ سب سے اہم توقع جو ہے وہ آپ سے وہ ہمیں یہ ہے کہ آپ ہماری تقلید نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، جو پڑھیں گے، وہ آپ جا کے اسے کاؤنٹر چیک کریں گے، اور غلط ہوگا تو آپ آ کے اس حقیر کی، اس ناچیر کی، اس ادنا کی، اس گدھا کرگی، اس گدھا کی جو ہے آپ آ کے اصلاح کریں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ اب آپ جائیں سب سے پہلے اس حدیث پہ تحقیق کریں گے، گویا یہ حدیث بھی حضور نے فرمائی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یا اگر فرمائی ہے تو اس کی سند کی کیا صورتحال ہے، دیگر معاملات دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ مزید سلسلہ آگے بڑھائیے، اور جو بھی موضوع ہم ڈسکس کریں، جو بھی بات ہم کریں، اسے لازماً کاؤنٹر چیک کیجیے اور اس کے اوپر تحقیق کیجیے، اور جہاں ہم غلط ہوں
واللہ ہم نے کوئی برائی کی نیت سے نہیں کیا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، جہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہو یا جہاں ہم سے غلطی ہو وہاں آئیے اور ہماری اصلاح کیجیے، اور ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں گے۔ یہ ہمارے آپ سے سب سے اہم اور سب سے بڑی توقع ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ باقی توقعات کی طرح آپ اس توقع کے اوپر بھی پورا اتریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان ساری توقعات پر پورا اترنے کی بطور مدرس اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی ہمارے دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بنائیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا دوست کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے ویسا ہی تعلق بنائیں۔ آپ کا دوست جو ہے آپ کا رازدان ہوتا ہے، آپ کا دوست ہی ہوتا ہے جسے آپ غم میں بھی یاد کرتے ہیں اور جسے آپ خوشی میں یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے قرآن مجید کو غم میں بھی یاد کریں، خوشی میں بھی یاد کریں، معاملات میں بھی یاد کریں، ہر جگہ آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، تو ہی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی عملی نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پڑھتے جائیں اور ہجرت کرتے اس پہ عمل کرتے جائیں، تبھی قرآن مجید سمجھ میں آئے گی۔ باقی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ہم سب سے پہلے میں پناہ مانگوں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بس ہم پڑھتے تو جائیں اور علم تو حاصل کرتے جائیں لیکن عمل نہ ہو۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ علم جتنا علم ہو اس پر عمل کیا جائے تو انسان جو ہے وہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہی مفہوم اس کا یہی ہے، ان کی اس قول کا الفاظ کی جو ہے نا تشکیل میں رد و بدل ہو سکتی ہے۔ خیر اصل جمع بات یہ قرآن کو اپنا رفیق بنائیں، آپ کا سب سے پہلا رازدان، آپ کا سب سے پہلا دوست، آپ کا تنہائی کا ساتھی، آپ کا اجتماعیت کا ساتھی، آپ کے معاملات کا ساتھی، آپ کی زندگی کا ساتھی، اور قبر کا ساتھی تو ہے ہی، اور قبر کے بعد کا ساتھی بھی ہے۔ قرآن کو اپنا دوست بنائیں۔ قرآن کے تعلق کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو سمجھیں اس پر عمل شروع کر دیں اور اسے آگے پہنچائیں، عمل شروع کر دیں آگے پہنچائیں، دو چیزیں۔ اور تیسری یہ کہ اسے اپنا دوست بنا لیں، اسے اپنا رفیق بنا لیں، ہر جگہ آپ کا یہ ساتھی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، مشکل ہو، اجتماعیت ہو، انفرادیت ہو، کوئی بہت بڑی خوش نصیبی حاصل ہو گئی ہو، کوئی بہت بڑا صدمہ میسر آ گیا ہو تو بھی، کیونکہ آپ فرشتے تو نہیں، آپ تو انسان ہیں۔ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کے اثر میں آپ کی والدہ انتقال کر جائیں تو آپ اثر اس کا جنازہ بھی آپ اپنی والدہ کے اثر کی نماز کی، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے اور اثر کی نماز فرض ہے، تو آپ پہلے فرض ادا کرتے ہیں پھر فرض کفایہ کی طرف جو ہے نا دھیان دیتے ہیں اگر ٹائم ایسا ہو گیا ہے تو۔ یہ تو انسان کی خوبی ہے نا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ اپنی والدہ کو دفنا کر اور مغرب کی اذان پر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دیکھو میں نے پروردگار اپنی ماں جیسی عزیز ہستی بھی کھو دی لیکن میں تیری بارگاہ میں حاصل ہو گیا ہوں۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے نا، اصل میں تو مزہ ہی ہے فرشتہ ہو کے کیا کرنا، دن رات عبادت کرنا، اصل عبادت ہی ہے، اور اصل عبادت کا مزہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حي على الفلاح